عزیزان محترم 3 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. ایک وہ سب سے پہلا نمبر, ایک وہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ایک وہ نامہ اعمال والے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. بالکل بھی مغفرت نہیں ہے بھائی, اس میں کوئی لچک ہے ہی نہیں, اللہ نے لچک رکھی ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک لا تشرک باللہ شیئا, لا تشرک باللہ شیئا, کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا نا تو بس کم بختی آ گئی, شامت آ گئی. وہ کسی اور اسٹیشن کا بندہ ہوگا, مسلمانوں کے اسٹیشن والا وہ نہیں ہوگا. وہ کسی اور فیملی والا ہوگا, مسلمانوں والی فیملی والا وہ بندہ نہیں ہوگا. وہ کسی اور اسٹیشن کا ہوگا جس نے شرک کر دیا. اور دوسرا اسی کیٹیگری میں آنے والا بندہ, اس پر بھی کوئی رعایت نہیں ہے, جس کے سینے کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے, جس کے سینے میں منافقت ہوگی. جو بندہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا ایسے لوگ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کو دھوکہ بھی دیا تھا. آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے, راستے سے واپس آ گئے, کچھ آگے جا کر واپس آ گئے, کچھ آگے جا کر واپس آ گئے, یعنی راستے میں سے چھوڑ گئے. ان کے سینوں میں منافقت تھی. وہ جب مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچتا تو کہتے ہاں بیٹا یہ ہماری پلاننگ تھی جس وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچا مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہ دیکھا نا انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, اس وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ان کو نقصان ہے نہ پہنچتا. جیسے کہ غزوہ احد کے اندر ان کی زبانیں تیر کی طرح چل رہی تھی, تیز دھار تلوار کی طرح چل رہی تھی ان کی زبانیں. منافقین مدینہ, عبداللہ بن ابی کی پارٹی. تو عبداللہ بن ابی کی نسل, ابن سبا کی نسل, یہ شروع سے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتے چلے آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا ان کے لیے بھی قیامت کے دن وہی حال ہوگا جو کسی کافر کے لیے ہوتا ہے. منافقت کفر سے زیادہ خطرناک چیز ہے. تو اس لیے منافقین کے لیے, کفار کے لیے اللہ نے صرف 2 آیتیں قرآن پاک کی ابتدا پر, ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. 2 آیتیں نازل کی ہیں اللہ نے, اور کافروں کا کفر اللہ نے ساری دنیا کے سامنے یوں عیاں کر کے رکھ دیا, واضح کر دیا. یہ ہے کافر, وہ سیدھے سیدھے کافر ہیں. وہ پھر کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلاف آئے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر آپ کی بات اثر نہیں کرتی ہے, ہمیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ہمارے لیے ایک جیسا. اللہ پاک نے یہ فرمایا ان کے لیے کہ کافروں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ان کا معاملہ ایک جیسا ہے. لیکن آگے کم از کم بھی 1.5 رکوع کے قریب یا رکوع کے قریب اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ سے آگے اللہ پاک نے یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کی اس خدمت میں بھی پیش کی ہیں, اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے, اور وہ آگے تک اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا, اور ان کے پول کھولے ہیں, ان کی چلاکیاں اور ان کی ہوشیاریاں بتائی ہیں, اور اللہ نے مثالیں دے دے کر اللہ نے ان سے ہمیں روشناس کروایا کہ ان کی چلاکیوں سے بچنا. مسلمانوں یہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے, اور ان کی منافقت سے بچنا اب آپ کا کام ہے. پہچانو ان کو. آج مسلمان منافقوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا. تو یاد رکھیے گا دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں منافقین جن کو اللہ نے جنت کی ہوا نہیں دینی, ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی ان کے منافقت کی وجہ سے. کافروں کے کفر کی وجہ سے, منافقین کے منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش مغفرت نہیں کی. اور فرمایا ایک وہ جن کے اعمال کی وجہ سے اللہ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ایک تو وہ جو شرک کریں گے, اور دوسرے وہ جو منافق ہوں گے, اور تیسرے وہ جو سیدھے سیدھے کافر ہوں گے. سیدھے سیدھے کافر, ایک شرک کرنے والے, ایک منافق اور ایک کافر. یہ 3 لوگ ایسے ہیں ان کے نامہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. ہاں وہ ایک ہی شک ہے دنیا کے اندر معافی مانگ لے. جیتے جی غرغرہ طاری ہونے سے پہلے وہ جو مرتے ہوئے آواز نکلتی ہے نا, آواز سانس ٹوٹ جاتا ہے, اس آواز کے آنے سے اور اس غرغرہ کے طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ وہ خوبصورت کلمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. جیسے ایٹم بم چلائیں تو ایٹم بم جہاں پر گرتا ہے
انسانیت تو کیا درندوں پرندوں چرندوں بلکہ بلڈنگوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کو کلمہ دیا ہے وہ ایٹمی کلمہ ہے، اور ایسا خوبصورت کلمہ ہے کہ جب یہ بندہ پڑھتا ہے ہر قسم کے گناہ اللہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں سارے کلمے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، حدیث پاک میں آتا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دو، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور باقی کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا۔